باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جنوری 1983 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 19 سے ہو رہا ہے۔ سابقہ درس میں نے معذرت چاہی تھی کہ نزلے کے اثر سے میرے گلے پر کچھ تکلیف ہے، وہ شام تو نکل گیا ہے لیکن اس کی لکیریں دور تک جایا کرتی ہیں، اب بھی کچھ اثر ہے اس کا، اس لیے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سورہ رحمان میں آپ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک خدا کی صفت رحمانیت کے مظاہر کا بیان چلا آ رہا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو اعلیٰ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے معنی نعمت ہی نہیں ہے، اس کے معنی قدرت کے بھی ہیں، اور مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کے الفاظ میں وہ کہتے تھے کہ کرشمہ بھی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں رحمانیت کی چیزیں آتی ہیں کہ جو بتدریج نمود میں نہ آ رہی ہوں بلکہ واقعی فجائی طور پر ایمرجنٹ طور پر سامنے آئیں اور اس میں نشو و نما کا پہلو ہو، کیونکہ یہ چیز یہ تو مادہ ہی رحم سے ہے، اور اس کے معنی ہے نشو و نما نہایت لطافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جیسی رحم مادر میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ مادی معنی اس کے ہیں۔ اور رحمانیت میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز یکبارگی نمود میں آئے اس کے لیے یہ باب استعمال ہوگا اس مادے سے۔ تو بیان چلا آ رہا ہے مختلف ان فطرت کی ان کار فرمائیوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت نے پیدا کیا اور جو انسانوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، جسمانی نشو و نما بھی اور اس کے بعد انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی، اور انہی کو اگر دونوں ہی چیزوں کو اگر خدا کی حدود کے اندر رکھا جائے پھر انسانی زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بھی بڑھتی ہے، جسے ہم اخروی زندگی اور اس کی جنت کہتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پانی سے زندگی کی نمود ہوئی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پھر پانی پہ زندگی کا دار و مدار بھی ہے۔ ہم تو اس کی قدر زیادہ نہیں جانتے، اس صحرا نشینوں سے پوچھئے، ریگستان والوں سے پوچھئے کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ان کی ساری زندگی ان صحراؤں میں بادیہ نشینی کی، خانہ بدوشی کی گزر جاتی ہے پانی کی تلاش میں۔ جہاں کہیں تھوڑا سا پانی ہوا، پانی کے گرد سبزہ ہوا، دو چار درخت ہوئے، وہیں انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ پانی ختم ہوا، وہاں سے اٹھ کے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں جنت کے متعلق خاص طور پہ تجری من تحت الانہار، پانی کا خاص طور پہ وہاں ذکر آتا ہے، اور وہ نہ بھی ہو ہمارے آپ کے لیے بھی تو یہ صورت ہے، کہیں پانی نہ ملے تو پھر دیکھیے حشر کیا ہوتا ہے انسان کا۔ دوست، یہ باہر کا لفظ ہمارے ہاں سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں جہاں پانی کی اتنی قلت تھی وہ تو جہاں بھی تھوڑا سا بھی پانی جمع ہوتا تھا اس کو باہر ہی کہہ دیتے تھے، نہر کی شکل میں بھی، اور انہار کہہ دیتے تھے چھوٹی چھوٹی نالیوں کو، اور جہاں کہیں کھڑا پانی تھوڑا سا بھی ہو اس کو بھی باہر کہتے تھے، پھر سمندر تک کے لیے بھی باہر ہی کا لفظ تھا۔ تو یہ جو ہے کہ دو الگ الگ دریا، پانی کی رویں، روز جن کو کہتے ہیں، ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ آیا ہے کہ وہ بھی اس کی کرشمہ سازی ہے
کہ ایک نمکین پانی کی رو چلی جا رہی ہے، ایک میٹھے پانی کی چلی جا رہی ہے۔ سمندر میں اکثر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دریا اپنی جوش سے ملتا ہے جا کر تو ایک کتنے ہی لمبے وقفے تک یہ اپنی روانی کو جاری رکھتا ہے۔ میٹھا پانی ہوتا ہے اور سمندر کا پانی تو بڑا کھاری ہوتا ہے اور یہ ملتے نہیں ہیں آپس میں۔ جو بھی شکلیں ہوں جغرافی کا یا یہ مضمون ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے کہ ان دونوں کے متعلق 25/53 25/53 وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا کہ یہ دو پانی کی رویں چلی جاتی ہیں، سٹریمز جسے کہتے ہیں، وہ چلی جاتی ہے، اور وہ یہ گرم پانی کی اور ٹھنڈے پانی کی سٹریمز تو انگلینڈ کے قریب سنا ہے، وہاں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہی ہوگا۔ وہ ٹھنڈے پانی کے سمندر میں گرم رو جو ہے وہ اپنی چلی جا رہی ہے اور وہ گرم رہتی ہے، پانی ٹھنڈا رہتا ہے۔ کہا کہ اس طرح انداز کا یہ دو چیزیں چلی جاتی ہیں، ان کے درمیان کوئی بند نہیں باندھا ہوا تم لوگوں نے کہ ایک دوسرے سے ملے نہیں۔ ہمارے قانون فطرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اسی طرح سے چلے جا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی روش کے مطابق۔ ان کے درمیان وہ ایک حد ہے اور وہ حد ایسی ہے کہ وہ تجاوز نہیں کرتی کہ ادھر سے ادھر مل جائے اور ادھر سے ادھر مل جائے، اس لیے تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ زندگی تو میٹھے پانی سے ساتھ ہوتی ہے، تو کہیے کہ خدا کی کس کرشمہ سازی سے تم انکار کرو گے، اس کو جھٹلاؤ گے، اور پھر یہ پانی پینے کے لیے، زندگی کے لیے، زراعت کے لیے، کھیتی کے لیے، درختوں کے لیے، پھل کے لیے، ہر چیز کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ تو پانی کی سطح ہے اور اس کے نیچے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان کے نیچے موتی ہوتے ہیں، مونگا ہوتا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور موتی تو ویسے تو زیب و زینت کی چیزوں میں بھی کام آتا ہے اور انسانی زندگی کے لیے بھی بڑی قیمتی، یہ بہترین ادویات جو ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیے یہ کیمیکل سائنس والے بتائیں گے کہ یہ بہترین قسم کا کیلشیم جو ہے اپنی کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر وہ موتی میں ہوتا ہے۔ یہ ضمناً بات آ گئی یاد کہ یہ میں نے عرض کیا، بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عرب، یعنی اس زمانے میں بھی دنیا میں یوں تو افریقہ کو ڈارک کنٹیننٹ کہتے تھے، عرب بھی علم کے اعتبار سے بڑا ہی تاریک بر اعظم یا تاریک ملک تھا، اس میں تعلیم تھی ہی نہیں، باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ایسا رکھا تھا، نہ تہذیب، نہ ثقافت، نہ تمدن، نہ علم دوسری دنیا کا۔ اور اپنے ہاں جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ مکے جیسے شہر میں جو بین الاقوامی شہرت رکھتا تھا، حضور کی بعثت کے زمانے کوئی 17 آدمی تھے جو نوشت و خوان صرف جانتے تھے، لکھنا پڑھنا، علم تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ زبان ان کی اور کانسیپٹس جن کو کہتے ہیں، تصورات جو ہیں، معلوم نہیں کہ اس قوم نے وہ تصورات کہاں سے لیے تھے اور زبان کیسے بنی تھی۔ ابھی یہ چونکہ لولو کا لفظ آ گیا، موتی کا سامنے لفظ آ گیا تو ذہن میں آیا، دیکھیے کہاں یہ پہنچتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ بہار کے موسم میں بادل سے جو پانی ٹپکتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو سمندر کی سیپ، صدف جس کو کہتے ہیں، سپی، وہ اپنا منہ کھول دیتی ہے، اس میں ایک قطرہ پانی کا ٹپک پڑتا ہے تو وہ بند کر دیتی ہے اپنے آپ کو اور پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ مشہور ہے یہ کہ یہ ایسے ہوتا ہے، اور پھر وہ جو پانی کا قطرہ ہے وہ مسلسل گردش جو اس کو ملتی ہے سمندر کی تلاطم خیزیوں کے اندر،
تو آہستہ آہستہ بتدریج وہ پانی موتی بن جاتا ہے، اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس طرح سے پانی کا نشو و نما پا کر موتی بن جانا، اس کو وہ ربوبیت کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا قوم تھی سر، یعنی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور مثال تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی جو وہ یہ کہتے تھے۔ پانی کے قطرے کا موتی بن جانا اور ایک محض گردشوں کے ذریعے سے ایسا ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، اور ہے ہی ربوبیت یہی۔ ہر شے کی ربوبیت کے معنی یہ ہے کہ وہ بڑے خام درجے میں چیز ہوتی ہے، اور اس کی اس طرح سے نشو و نما کیے چلے جانا کہ وہ انتہائی شکل میں پانی سے موتی بن جائے۔ تو قرآن کریم نے یہاں موتی بھی کہا ہے اور مرجان بھی یہ کہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور پھر انہی سمندروں میں ان کشتیوں کو دیکھو تم، کس طرح سے وہ سینہ بحر پہ بت کی طرح تیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اونچائی ان کی دیکھیے تو وہ یعنی اس زمانے میں بھی تشبیہ پہاڑ سے ہی دی گئی ہے کہ پہاڑ کے ٹیلے کی طرح سمندر کے اندر ابھری ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ کشتیاں یہی بادبانی کی کشتیاں ہوتی تھی، وہ بادبان بھی اونچائی میں ایسے ہوتے تھے، لیکن اس تشبیہ کو آج دیکھیے تو یہ جہاز جو آپ کے ہاں آج بنا ہوا یہ واقعی پہاڑ ہوتا ہے جو سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ پانیوں میں پہاڑ تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کس خوبی سے، اور اگر ذرا گہرائی میں آپ جائیے تو یہی سے نظر آتا ہے کہ یہ جو آلہ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یا کرشمہ سازی کہا ہے، ایک سوئی اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس کو پانی میں چھوڑیے تو وہ پانی کی تہہ تک ڈوب کر چلی جاتی ہے، اتنا وزن بھی پانی نہیں برداشت کرتا، نیچے تک چلی جاتی ہے۔ غور کیجئے، ہزاروں ٹن کا لوہے کا جہاز اور اس میں شاید ہزاروں ٹن کا بوجھ لدا ہوا، یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے مطابق اگر اس جہاز کو تیار کیا ہے اور وہ اس حصے تک، اس سطح تک پانی کے اندر ہے جہاں اس کے لیے تقدیر اس کی مقرر کی، اس کو تقدیر کہتے ہیں، جو مقرر کر دیا ہے پیمانہ کہ یہاں تک، تو یہ ہزارہ ٹن کا وزن اور واقعی ایک بت کی طرح تیرتا ہوا اس پانی میں چلا جا رہا ہوتا ہے، جس پانی میں ایک سوئی اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے تک ڈوب کر چلی جاتی ہے۔ اتنا وزنی لوہے کا جہاز اور اتنا وزن اس کے اندر لدا ہوا، وہ کس طرح سے تیرتا ہوا چلا جاتا ہے، یوں ہی اس کے قانون کی خلاف ورزی کہیں ہوئی اور وہ ڈوبا۔ اس کے قانون کی پابندی سے یہ چیزیں ہمارے سامنے، تو کہیے کہ یہ رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ انسان کے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ کہو کہ اس کی صفت رحمانیت کے کس کس مظاہر کو تم جھٹلاؤ گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس زمانے کا عرب بھی اس کو پہچانتا تھا، آج کا بہت سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی اس کی داد دیتا ہے۔ یوں یوں یہ چیزیں، ان کے رموز، ان کے اسرار اور غوامض منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں، دنیا کے سائنسدان اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کس زمانے میں، کس دور میں اور یہ چیزیں تھیں جو یہ قرآن کہہ گیا۔
اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد عجیب چیز آتی ہے، یہ 4 آیتیں جو آگے آ رہی ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. عزیزان من، یہ بڑی غور طلب آیات ہیں. ہمارے ہاں عام ترجموں میں آپ دیکھیں گے یہی لکھا ملے گا، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سارے کا سارا ایک دن فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور خدائے ذوالجلال و اکرام اس کی ذات ہے جو باقی رہ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ دیکھیے تو صحیح ذرا کوئی بات جڑتی ہے اس سے کہ کون سی چیز ہے جس سے تم انکار کرو گے؟ یہ سب فنا ہو جائیں گے، خدا باقی رہ جائے گا. آگے ہے یسألہ من فی السماوات والارض، ارض و سما میں جو شے بھی ہے وہ اس کی محتاج ہے. کل یوم ہوا فی شان، پھر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے. بتاؤ تم کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3-4 آیتیں ذرا گہرائی میں جا کے سوچنے کی ہے کہ کیا کہہ گیا ہے قرآن، کس زمانے میں کہہ گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ارض و سما کا سلسلہ خدا نے پیدا کیا اور اس نے یہ خود کہا ہے کہ یہ ایک معینہ اجل مسمى جسے کہا جاتا ہے، یہ ابدی نہیں ہے. ابدیت کے معنی ہوتا ہے جو کبھی فنا ہو ہی نہ، ختم ہی نہ ہو کبھی. ازلی کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا کوئی نہ ہو، ابدی کہتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہ ہو. تو یہ چیز تو صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سوال کیا، وہ ہمارا جتنا بھی شعور ہے، یہ جتنا سا ناریہ ہمارا ہے، اس میں تو یہ چیز سما نہیں سکتی جسے ہم کہیں ابتدا کہیں سے نہیں ہوئی کسی چیز کی. ذہن میں نہیں آ سکتا کہ یہ کیا کہہ گئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ابتدا نہیں ہوئی. کب سے ہے خدا، ذہن انسانی نہیں بتا سکتا. کب تک رہے گا، انسانی ذہن نہیں بتا سکتا. انسانی ذہن محدود ہے، یہ صرف محدود کا احساس کر سکتا ہے. لامحدود کا احساس کوئی محدود شے کر نہیں سکتی. وہ جو خدا کی لامحدودیت ہے، وہ الاول، محدود ذہن یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کا شعور نہیں رکھ سکتا، اس کا احساس نہیں رکھ سکتا کہ کوئی شے خدا کی ذات ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت سے ہے، وہ کب سے ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور کب تک رہے گا یہ بھی نہیں انسان کا ذہن سمجھ. انسانی محدود ذہن کسی نہ ہر شے کو کہیں جا کے ختم کرتا ہے. تصور بھی نہیں کر سکتا کسی ایسی شے کا کہ جو نہ جس کی ابتدا وہ ذہن میں رکھے، نہ جس کی انتہا وہ ذہن کے اندر لا سکے، کہ یہاں سے وہ شروع ہوا تھا یہاں وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو وہ ذہن میں لا سکتا ہے، یہ ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا. کبھی کسی وقت فرصت میں سوچئے گا اس بات کو، دھیان دیجئے گا کہ یہ پیچھے چلے جائیے گا اور پیچھے چلے جائیے گا خدا کے ساتھ. کہاں تک چلے جائیں گے آپ؟
آپ تھک جائیں گے، آپ کا ذہن تھک جائے گا، خدا اس وقت بھی موجود ہوگا۔ کب سے ہے ذہن انسانی نہیں کہہ سکتا، کب تک رہے گا ذہن انسانی نہیں کہہ سکتا۔ جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے متعلق تو ہے کہ یہ اس پیدا کی ابتدا ہوئی یہاں سے، بدا خلق الانسان، میں نے جیسا ابھی عرض کیا تھا ابتدا کی، جب ابتدا ہوئی ہے تو وہ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں سائنس کے ذریعے صحیح، کسی طریقے سے صحیح کہ کب ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک وقت مقررہ کے لیے چل رہا ہے قدرت کے قوانین کے تابع، اور ایک وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو حقیقت ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ ہر شے جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی، خدا کی ذات باقی رہ جائے گی، تم کون سی خدا کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بات یوں نہیں ہے۔ یہ جو فانن ہے جس کے معنی ہم اپنے یہاں کرتے ہیں فنا ہو جائے گی، یہ عربی قاعدے کے مطابق بھی اسم فاعل ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، اب آپ کچھ جاننے والے جانیں گے کہ جب تک اس سے مخصوص طور پر مستقبل کے ساتھ اس کو منسوب نہ کیا جائے وہ حال کے معنی ہوتا ہے، فانن کے معنی ہوتا ہے ہو رہا ہے، کبھی جا کر ہوگا والی بات جو ہے نا یہ نہیں، ہو رہا ہے۔ جب خدا نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو اس کے یہ معنی نہیں تھا کہ میں بناؤں گا، کبھی جا کے بنا رہا ہوں۔ یہ جو عربی زبان کا یہ جو وزن جسے کہہ لیجئے یا اس میں فاعل جس کے معنی ہوتے ہیں، حال میں وہ چیز ہو رہی ہو، عالم ان کے یہ معنی نہیں کہ کسی زمانے میں وہ علم حاصل کرے گا، وہ اس وقت یہ کچھ کر رہا ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، یہ فانن اس میں فاعل ہے۔ اور فنا کے معنی عربی زبان کے لغت کے اندر عزیزان من کسی چیز کا ختم ہو جانا نہیں ہے، اس کے معنی تغیر پذیر ہونا ہے، کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے۔ اس میں تغیر ہے، اور اس تغیر کی اہمیت آج سائنسدانوں سے پوچھی ہے۔ جتنی نشو و نما ہوتی ہے وہ ہمیشہ تغیر کی روح سے ہوتی ہے۔ خود انسانی جسم کے اندر یہ جسم انسانی یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، جراثیم ہیں، جن سے یہ سارا مرکب ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ہر آن، ہر ثانیے میں، ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں جو پہلے سے جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے جراثیم بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے تغیر کا، میٹابولزم کا، ریبولزم جس کو کہتے ہیں، ان کے یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز آ گئی، یہ ہر آن جاری ہے۔ یہ انسان کا جسم جو 7 برس پہلے تھا، پہلے وہ 7 برس کہتے تھے، اب تو 3 ہی برس کہنے لگ گئے ہیں، جو یہ پہلے تھا اس کا ایک جرثومہ بھی آج باقی نہیں ہوتا، سارے کا سارا بدلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تغیر ہو رہا ہوتا ہے، ہر آن اس کے اندر تغیر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس تغیر سے نشو و نما اس کی ہوتی ہے۔ مردے میں تغیر یہ نہیں ہوتا، نشو و نما ختم ہو گئی ہوئی ہوتی ہے۔ پودا کیسے اگتا ہے آپ کے یہاں کا؟ وہ جو دانہ آپ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اس دانے میں تغیر واقع ہوتا ہے تو پھر اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ اگر وہ ویسے کا ویسا ہی دانہ وہاں پڑا رہے، کونپل ہی نہیں پھوٹ سکتا۔ پھر کونپل جو ہے اس کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے تو اوپر بڑھتی ہے اور چڑھتی ہے۔ تغیرات کے ذریعے سے پتے پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں
پھل لگتا ہے، اناج لگتا ہے، دانے لگتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ تغیرات کے روح سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ یہ سلسلہ تغیرات کا ختم ہوتا ہے تو وہ پودا مرجھا کے ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تغیرات ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، موسموں کے تغیرات جو قرآن نے مشرقین اور مغربین کہہ کے بتایا تھا کہ دیکھو کہ سال میں موسموں کے تغیرات کس طرح سے آتے ہیں۔ ایک سورج کو دیکھو سردیوں کی انتہا میں کہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، دو کونے دو کنارے اس کے ہوتے ہیں، اچھا فاصلہ خاصا ہوتا ہے اگر آدمی کو اس کو دیکھے، اور اسی طرح سے غروب ہونے کے فاصلے ہوتے ہیں، دو مشرقیں اور دو مغربیں۔ یہ تغیرات کیا ہیں؟ رات اور دن کے تغیرات، اختلاف اور تغیر کو خدا نے آیات اللہ میں شمار کیا ہے۔ اس دور کا یہ عرب یا اس دور کا دوسرا انسان بھی یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ تغیرات جو ہیں یہ کس طرح سے خدا کی آیات میں سے ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور کے سائنٹسٹ سے پوچھئے، وہ ہر آن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ تغیر کیا رونما ہو رہا ہے، اور ان تغیرات سے ہی نئی چیزیں جتنی بھی بنتی ہیں وہ ان تغیرات کی روح سے بنتی ہیں۔ کسی شے میں اگر تغیر نہ ہو، جمود ہو جائے کسی وقت کسی شے کے اندر، تو کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کسی وقت میں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی جسم کے متعلق یہ تحقیق کہ اس کے اندر ہر آن تغیرات واقع ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی شے ہے جسے اس کی ذات، پرسنالٹی، خودی، نفس کہا جاتا ہے، کہ وہ ان تغیرات سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ یعنی برگسان کے الفاظ میں اب میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، ہیومن پرسنالٹی کے متعلق اگر آؤں، لیکن وہ فکرہ اس کا بڑا زبردست ہے ان لوگوں کا، چینج لیسنس ان چینج۔ تغیرات کی دنیا کے اندر غیر متغیر شے وہ انسانی ذات ہے۔ جسم آپ کا بدلتا چلا جائے، 7 سال یا 3 سال کے بعد نیا بن جائے، میں آپ کی جو ہے وہ وہی رہتی۔ 20 سال پہلے بھی آپ کی تحریر آئے تو آپ نے کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ میں نے لکھی تھی، حالانکہ نہ آپ کا وہ ہاتھ ہوتا ہے باقی، نہ آپ کا وہ دماغ باقی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ساری ذمہ داری اس سے عائد ہوتی ہے کہ وہ جو کرنے والا ہے، وہ کرنے والی انسان کی ذات ہوتی ہے جو ارادہ کرتی ہے کسی شے کا، وہ نہ بدلی ہوئی ہو۔ اگر وہی باقی نہ ہو تو آپ وہاں جا کے کہہ دیں گے کہ صاحب وہ تو 4 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں تو ہے ہی نہیں، میں تو ہوں ہی اور کچھ۔ میاں بیوی کا نکاح ہی باقی نہ رہے۔ کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے، کوئی عقد باقی نہ رہے، کوئی معاہدہ باقی نہ رہے، کوئی کسی قسم کی کوئی شے جو آپ نے کبھی 4 سال پہلے کی ہوئی ہے آج وہ باقی نہ رہے۔ اگر آپ کے جسم کی طرح آپ کا میں بھی بدلا ہوا ہو تو یہ میں ہی ہے آپ کا غیر متغیر، اور اسی لیے اس میں کے متعلق نفخ فیہ من روح ہی کہا ہے کہ یہ خدا کی ایک شان ہے جو ہم نے آدمی کے اندر ڈال دی ہے۔ وہ غیر متغیر رہتا ہے، یہ بھی غیر متغیر رہتی ہے۔ اسی سے تو انسان ہے، ورنہ جیسا میں نے عرض کیا اگر یہ بدلتی جائے، آپ ذرا سوچئے صحیح کہ واقعی اگر یہ چیز بدل جائے ہر 3 سال کے بعد یا ہر 7 سال کے بعد، حشر کیا ہو انسانی معاشرے کا۔ کوئی بات کسی قسم کی ذمہ داری کی گرفتگی کہ تم نے وہ قرضہ دیا تھا، وہ کہنے لگے وہ جو کس نے قرضہ دیا تھا وہ تو 3 سال ہوئے ختم ہو چکا ہوا ہے، میں تو وہی کوئی اور۔
خیال ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی تو یہاں قرآن ہی بول رہے ہیں، اس لیے کوئی شاید اس پہ اعتراض نہ ہوتا۔ اعتراض کرنے والوں کا کیا ہے؟ بہرحال بڑی اہم بات ہو رہی تھی۔ ہر آن یہاں تغیر واقع ہو رہا ہے۔ اس تغیر کا اگر معال فنا ہے، زوال ہے، وہ واقعی ایک افسوسناک چیز ہے۔ ذہن میں یوں ہی ایک چیز اتر آئی، اجازت دے تو عرض کروں، درمیان میں کچھ تھوڑی سی لطافت، تھوڑی سی رنگینی پیدا ہو جائے گی۔ اقبال کی ابتدائی دور کی یہ غزل ہے، یہ نظم ہے، بڑی حسین چیز۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، یہاں میں تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا؟ میرا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اس دور میں یہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ تغیر کی حقیقت آخر میں جا کے زوال ہے۔ میں عرض کروں گا یہ ابتدائی دور ہے، فکری ارتقا آگے ہوا تھا تو قرآن اقبال نے خود پھر اس تغیر کو خدا کی آیات کرا کہ وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اب آگے دیکھیے فطرت نے اس شخص کو کتنی صلاحیتیں دی تھی، ایسے ایسے حقائق ہیں، یہاں تک یوں نظر آ رہا ہے کہ کوئی سائنس کا یا فلسفے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اب اس کی شاعری شروع ہوتی ہے۔ ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہے کہ ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ بات، یہ گفتگو، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، قمر سے سن کے سنائی نہیں، اختر سحر کو سن، ہاں سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو، اور وہ شبنم کی بات کی نہ، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل چاک ہو گیا غم سے، شباب روتا ہوا چمن سے روتا ہوا موسم شباب گیا، موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ لیکن یہ تغیر تو انسان کے جسمانی تغیر کا تھا، وہ شے جو تغیر ناآشنا انسان کے اندر ہے، اگر اس کی نشو و نما ہوتی جائے قوانین خداوندی کے تابع، تو اس تغیر میں اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اور حسین سے حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کل من علیہ فان، یہ بات نہیں اس کے معنی کہ ایک دن جو شے بھی ہے زمین پر فنا ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گی، یہاں یہ معنی فانن ہے، تغیر پذیر ہے، ہر آن ہر شے میں تغیر واقع ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر شے میں تغیر واقع ہو رہا ہے۔ یہاں تو تغیر ہے، دوسری جگہ حالکن بھی ہے،
وہ مقام بھی سامنے لے آؤ. یہ ہے 35 بٹا 15 ہے غالباً, نہیں 28 بٹا 88, 28 بٹا 68 غالباً یہی ہے. ہاں 28 بٹا 88. کلو شین حالکن الا وجہ. یہاں حالکن پھر وہ اس میں فاعلی آیا ہے. یہ قرآن ہے عجیب عزیز نمان, اس کی تو زبان عجیب ہے, یہ تو اعجاز ہے اس زبان کے اندر سے. ہلاکہ کے معنی ہوتا ہے زوال پذیر ہونا, کسی چیز کی قوت کا کم ہوتے چلے جانا. اس کا آخری درجہ ہلاکت ہوتا ہے جس کو موت کہتے ہیں, ورنہ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی چیز, کسی توانائی کا کم ہوتے جانا, قوت کا کم ہوتے چلے جانا, وہی تغیر ہے. وہاں وہ فانن ہے, یہاں حالکن ہے, یا وہاں بھی یہ ہے وہ وجہ رب کا نہیں, اس میں استثناء ہے. یہاں بھی الا وجہ وہ ہے, یعنی ذات خداوندی کو درمیان سے نکال کے اور یہ چیز بتائی. اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ روح خداوندی, توانائی خدا, روح کے معنی توانائی ہوتا ہے, وہ خدائی توانائی جو انسان کو اس نے عطا کی ہے, جسے اس کی ذات کہتے ہیں, اس میں یہ چیز ہے کہ وہ تغیر ناآشنا ہے, وہ ہلاکت میں بھی نہیں آتی, فنا میں بھی نہیں آتی. تو کل من علیہ فان, ہر شے یہاں تغیر پذیر ہے, اور تغیرات کے باوجود وہ باقی رہتی ہے اسی طرح سے. کتنی عجیب چیز وہ بتا رہا ہے نشو و نما کی. نشو و نما کا دار و مدار تغیر پہ ہے. اور تغیر کی ایک چیز اور بھی ہے, بہت ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر یورپ والے, کہ اشیاء کا تغیر, وہ جو شے متغیر ہوتی ہے اصل میں پہلی شے وہ کہتے ہیں باقی نہیں رہتی, ایک نئی شے اس میں سے پیدا ہوتی ہے, اس کو ہم تغیر کہتے ہیں. اگر وہ کمہار جو آب خورا بناتا ہے اس کی جگہ اس نے بدنی بنانی ہو تو آب خورا جو ہے وہ پھر مٹی بنتا ہے تو بدنی بنتی ہے اس کے اندر سے. تو یہ جو سلسلہ ہے فطرت کا کہ ایک شے, پہلی شے جو ہے وہ باقی نہیں رہتی, اسی کے اندر سے ایک نئی شے کی نمود ہوتی ہے جسے تغیر کہتے ہیں. وہ we change without ceasing to exist. یہ ہے سائیکالوجسٹ کا اب, کہ یہ چینج ہوتا ہے انسانی ذات میں, لیکن وہ انسانی ذات فنا نہیں ہوتی, وہ بلکہ اس کے اندر ایک تغیر ہوتا ہے جس میں اس کی نمود ہوتی ہے, آگے بڑھتی ہے, پروان چڑھتی ہے. یہ جو چیز انسانی ذات کی نشو و نما ہے وہ انسانی جسم کی نشو و نما سے بالکل مختلف ہے. اس میں حیران چینج ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہا یہ کہ یہ دیکھیے کائنات کی ہر شے, اس میں ہر آن ایک تغیر واقع ہوتا ہے, ذات اس تغیر سے مابرا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, آپ نے یہ بھی غور فرمایا کہ یہ جتنی دفعہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاء, اس میں رب کا ہی ذکر آتا ہے, ربِّكُمَا ہی آتا ہے. اور صفات خداوندی بھی تو تھی, وہ کیوں نہیں آئی, بدل بدل کے کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ یہ ساری بات ہی ربوبیت کی ہو رہی ہے. سارا موضوع ہی نشو و نما کا ہے, رحمانیت کی صفت ہی نشو و نما کی ہے. اور اس کے بعد ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان. اب اس کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ ارض و سما میں جو کوئی بھی ہے وہ اس سے مانگتے ہیں, اور خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے. سوچئے عزیزان من, خدا بھی ہر آن میں ایک نئی شان میں.
شام کے تمہارے حالت ہوتا ہے. خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ ہر آن میں ایک نئی حالت میں ہوتا ہے، معاذ اللہ. یہ شؤون خداوندی تو یہ مظاہر ہیں اس کی تخلیق کے. خدا تو جو ماورا ہے ہر قسم کے تغیرات سے، وہ ہر آن ایک نئی حالت کے اندر اس کا ہونا، یہ تصور ہی نہیں خدا کے متعلق ہو سکتا. اس میں تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اگر قرآن کریم سے خدا کا صحیح تصور جو ہے اس کو ذہن میں قائم کر لیا جائے، سامنے رکھ لیا جائے، اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے. بڑی اہم چیز ہے یہ تصور جو ہے خدا کا، اور اس نے خود ہی اپنا یہ تصور دے دیا ہے. ذہن انسانی کا دیا ہوا تصور تو خدا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ جتنے اسماء الحسنہ یا صفات خداوندی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو اگر گہرائی میں جا کے اور اس کے سباق و سباق میں جا کے متعین کیا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس ایک تصور خداوندی سے دین سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے. یہاں یہ نہیں کہا کل یومن ہوا فی شان کے معنی خدا نہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، بڑی عجیب چیز کہی ہے اس آیت کے اندر. کائنات کی ہر شے محتاج ہے اپنی نشو و نما کے لیے خدا کی، رحمان کی، رب کی. ٹھیک ہے، اگر کسی شے کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ویسے کی ویسی ہی ہو، اس کی نشو و نما کے لیے چندہ مشکل نہیں ہوتی. جو چیز اس کے مناسب غذا وغیرہ ہے ایک دفعہ اس کو دے دیا تو وہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما کے لیے اور ذرائع اور اسباب اور ضرورتیں ہوتی. جو ذرا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ضرورتیں بدلتی چلی جاتی. انسانی ساری زندگی کے اندر آپ دیکھیے انسان کی ضرورتوں کے تقاضے بدلتے چلے جاتے ہیں. اگر تقاضے بدلے نہ تو اس کی پرورش یا نشو و نما بڑی آسان ہوتی ہے. تھوڑے سے معنی میں یہ دیکھ لیجئے کہ بکری آپ کے ہاں کی ہے، اس کے تقاضے نہیں بدلتے. پتا ہے کہ اس قسم کا گھاس اس کو دینا چاہیے، میں ایک دفعہ معلوم ہو گیا اس قسم کا گھاس روز آپ دے دیتے ہیں، پھر وری کوئی نہیں ہوتی آپ کی. جس کا تقاضا ہر آن بدلنا ہو اس کی نشو و نما اور اس کے تقاضے کے مطابق نشو و نما، یہ ہے نشو و نما جسے کہتے ہیں. سنیے کیا کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے محتاج ہے اس کی نشو و نما کی، اور ہر شے کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضا بدل جاتا ہے. اور یہ ہوا فی شان کے معنی کائنات کی ہر شے، یسألہ جہاں کہا ہے محتاج ہے کائنات کی ہر شے نشو و نما کے لیے خدا کی، اور ہر شے کی نشو و نما کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر آن اس کی نشو و نما کا تقاضا بدل جاتا ہے. تو کہاں سوچو اس قسم کا نشو و نما دینے والا کون سی وہ ہستی ہوگی. اور یہ ہر شے جب کہا تو یہ کائنات تو لامحدود ہے. ہمارے سامنے تو یوں ہی ایک کوئی شہر یا ایک زیادہ سے زیادہ ملک ہوتا ہے، یا کرۂ ارضی کہہ لیجئے. یہ کرۂ ارض تو اس کائنات کے اندر ایک ریت کے ذرے کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. یہاں من فی السماوات والارض کہا، تم ہی نہیں. یہ فضائی کروں کے اندر، کائنات کی وسطوں کے اندر من جو کچھ بھی ہے
وہ سب اپنی پرورش، نشو و نما، بقا، ہستی کے لیے خدا کا محتاج ہے، رب کا محتاج ہے۔ اور ہر شے کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضا بدلتا جاتا ہے اور وہ اس کے تقاضے کے مطابق سامان نشو و نما دیے چلا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ان عربوں کی پھر بات آ گئی۔ رزق جس کو ہم کہتے ہیں کہ رزق ملتا ہے، رزق کی شرط یہ ہے کہ وہ وقت پر ملے اور تقاضے کے مطابق ملے، جب رزق کہلاتا ہے وہ، اور وہ رازق ہے اور رزاق ہے وہ۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کا تقاضا مختلف ہوتا ہے۔ دہرایا تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ، لیکن یہاں وہ بات آ گئی تقاضا کے بدلنے کی۔ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے اب ذرا مشکل سے ہی کہنا پڑتا ہے، مشاہدہ تھا کہ یہ اب تو دودھ ڈبوں کا ہوتا ہے، ماں کا تو دودھ بچے کو ملتا ہی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہضم کی قوت بہت کم ہوتی ہے اس میں، ماں کا دودھ اس میں شاید 90% پانی ہوتا ہے، کوئی 10% ہی اجزاء ہوتے ہیں ایسے جو ہضم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے معدے کے یا انہضام یا ہضم کی جو صلاحیت یا قوت ہے اس کے مطابق ماں کا دودھ ملتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے ایک دن پہلے تک وہاں کوئی دودھ کا چشمہ کچھ سراغ بھی نہیں ہوتا، ادھر سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر سے اس کے رزق کی روانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کون کرتا ہے یہ اندر بیٹھا ہوا جسم؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ یار تو کل دودھ تیرا چنگا جہا آندا ہے گا سی، اج میرا پانی جی یہ کہنا یہ نویں سوئی ہوئی میں ہی ہے نا، اس واسطے وہ باویں نلکے کا ہی نام ہی ہوئے، لیکن یہ بات ہے جنہوں نے مویشی پالے ہیں ان کو پتا ہے کہ سجر سوئی ہوئی جڑی ہے، یعنی اس کے دودھ میں دہنیت جو ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے، مائیت جو ہے، پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ قاعدہ مقرر کیا ہوا ہے فطرت کا کہ بچے کا کیا ہاضمہ، اس کا معدہ اس سے زیادہ ہضم نہیں کر سکتا، اندر سے بنے بنایا ہوا اس قسم کا دودھ جو ہے وہ ملتا ہے اس بچے کو۔ یہ جو ڈبوں کا دودھ ملتا ہے نا آپ کا، ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اتنے ویک کا بچہ جو ہے اس میں اتنا چمچہ یہ دودھ کا، اتنا چمچے پانی کا، بڑھتا چلا جاتا ہے جو تو دیکھیے گا وہ جو ٹیبل ہوتی ہے اس کے بعد لکھی ہوئی اس میں یہ ہوتا ہے اتنا چمچہ زیادہ بنا دو، پانی اتنا کم کر دو۔ یہ سارا پیمانہ انہوں نے ماں کے دودھ سے لیا ہوا ہے۔ وہاں کوئی اندر ہے جو یہ پیمانے مقرر کر رہا ہے نشو و نما کے، جو بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے ماں کا اپنا دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کون یہ کرتا ہے؟ کس اندازے سے یہ وہ کرتا ہے؟ وہ کہ جو تغیر ناآشنا ہے، اگر وہ بھی ساتھ بدلتا چلا جائے تو یہ سلسلہ اس طرح ختم ہو جائے۔ وہ ایک تغیر ناآشنا جو ناظم ہے وہاں، جو قادر ہے ان چیزوں کے اوپر، معلوم نہیں اس کا انتظام کیا ہے۔ ابھی تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ دودھ کا آخر چلتے چلتے 2 سال کے بعد بچے کا دودھ، مویشی کا دودھ اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو بچہ کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ اب اس کی پرورش دودھ کی بجائے دوسری غذا سے ہوتی ہے، دانت بھی نکل آتے ہیں اور دودھ بھی اتنا گاڑھا ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ ہضم نہیں کر سکتا۔ کل یوم ہوا فی شان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ کائنات کی ہر شے اپنی نشو و نما کے لیے اس کی محتاج ہے، اور اشیاء کائنات کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کی نشو و نما کا تقاضا مختلف ہوتا ہے اور وہ اس تقاضے کے مطابق سامان نشو و نما دیے چلا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
برادران عزیز 80 سے زیادہ بس رہانال قرآن پڑھنے والے آگے ہیں، گا کے قرآن پڑھ لیا تو ہم نے بھی وعید میں آ گئے۔ ان سے پوچھئے کہ یہاں پہنچنے کے بعد جو اس نے کہا ہے ان لوگوں نے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اور اس کے بعد جو کہا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان لوگوں سے پوچھئے جو ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس مقام پہ کہہ دیا خدا نے اس بات کو۔ یہاں جو ربکما کہا ہے، رب یہاں جو کہا ہے، آ کے آپ سوچئے کہ کیا جچتا ہے اس کی شان کے لیے رب ہونا؟ رب ہو ہی وہی سکتا ہے کہ تقاضے تمہارے بدلتے جائیں، ہر تقاضے کے مطابق رزق دیتا ہوا چلا جائے اور خود نہ بدلے، تم بدلتے چلے جاؤ، تمہارے تقاضے بدلتے چلے جائیں اور اس کے مطابق وہ سامان نشو و نما دیے چلا جائے۔ اب یہ اللہ رزقکما تکذبان۔ وقت ہو گیا عزیزان من، سورہ رحمان کی آیت 30 تک ہی ہم آئے، کیونکہ اہم مقام آیا تھا، میں نے سمجھا کہ کوئی بات نہیں آیتوں کا، آگے پھر چلیں گے ہم تو اور بات آ جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔